بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیں بہت بڑے بڑے نام بتائے جاتے ہیں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی، وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات دی۔ ناظرین، ان میں مجھے ایک ایسی ہستی، میں جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں یا سنتا ہوں ناظرین، اس ہستی کے بارے میں ایسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے شاید وہ تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، تمام اسلام کی، بلکہ ان کے متعلق تو چیپٹرز بننے چاہیے، بچوں کو اسکولوں کالجوں میں ان کے متعلق پڑھانا چاہیے۔ وہ کون سی ہستی ہے ناظرین؟ جی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، اس سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہجرت سے 27 سال پہلے یہ پیدا ہوئیں، اور ان کے دیکھیں ذرا کہ اسلام کی خدمت دیکھیے ذرا کہاں سے کیسے شروع ہوئی۔ یہ ناظرین آج کی ویڈیو خواتین کاش کے ہر مسلمان خاتون سن لے۔ جی ناظرین، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا نام کہاں سے آنا شروع ہوتا ہے؟ جی، اب یہ دیکھیے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اپنی بیوی جس کا نام قتیلہ تھا، قتیلہ بنت عبد العزا، تو انہوں نے اپنے والد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہاں سے بھی خدمت شروع ہوگی کہ آپ نے اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جی، اور وہ بیوی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ تھی۔ ناظرین، ہجرت کی رات کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں چلے گئے ہیں تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کتنے سال کی تھی؟ چند سالوں کی ہی وہ کھانا پہنچایا کرتی تھی، یعنی کہ اس وقت لیٹ سے کہ 27 سالوں کی ہوں گی، کیونکہ ہجرت سے 27 سال پہلے جو پیدا ہوئی ہیں، کھانا دینے جایا کرتی تھی۔ کہاں پر؟ غار ثور میں۔ تو ناظرین، جس دن غار ثور سے 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے لیے مدینہ روانہ ہونا تھا، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھانا لے کے آئیں برتنوں میں ڈال کے۔ اب برتنوں کے ڈھکن جو تھے ان کو کسی رسی سے باندھنا تھا۔ اب رسی سے باندھنا تھا تو وہاں پر کوئی رسی تھی نہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جو کمر بند پر کپڑا ہوتا ہے جیسے عرب خواتین پہنتی تھی، وہ کھولا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں برتنوں کے ارد گرد باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ایک لقب دیا، ذاتن نطاقین۔ نطاق کہتے ہیں جو کمر بند کا کپڑا ہوتا تھا، تو 2 مطلب کمر بند والی عورت، تو یہ ان کا لقب بڑی مشہور ہوا۔ اور کس کا دیا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ناظرین، قریش والے مکہ المکرمہ میں جگہ جگہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ابو جہل آیا اور دروازے پر دستک دی، کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، کہ کہاں ہے بن قحافہ؟ قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا، کہ مطلب بن قحافہ کا یعنی کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب نہ دیا، خاموش رہی اور یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں اس وقت معلوم۔ ناظرین، ابو جہل ظالم شخص نے اتنی زور کا اس 27 سالہ بچی کے تھپڑ مارا کہ آپ کے کان پہ وہ اتنا تھپڑ زور کا لگا کہ آپ کی بالی کان سے جیسے ہوتا ہے نا، کان کو پھاڑتے ہوئے گر گئی، خون نکلنا شروع ہو گیا، اتنی زور کا اس ظالم نے مارا۔ تو ان کی شروع ہوتی ہے یہیں سے۔ اب ناظرین آگے سنیے، ہجرت کا وقت آتا ہے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کرتی ہیں، اور ان کے خاوند کون؟ ذرا نام تو سنیں۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب یہ ہجرت کر کے پہنچتی ہیں اور تمام باقی لوگ بھی جو مکہ المکرمہ سے گئے ہوئے تھے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں کے یہودی مشہور جادوگر تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا مدینہ المنورہ میں کہ ہم نے تمام مہاجرین جوڑوں پر ہم نے جادو کر دیا ہے، یہاں پر کسی کی بھی اب اولاد نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے ہاں پیدائش ہوتی ہے لڑکے کی۔ جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کھجور چٹا کر اپنے لعاب دہن شامل کر کے، لعاب شامل کر کے اس کو چٹاتے ہیں، تو جیسے ہمارے ہاں گھٹی دیتے ہیں آج کل بچوں کو، تو ان کا نام کیا بنا؟ عبداللہ۔
تو عبداللہ بن زبیر، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش نے جو مہاجرین تھے مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے تمام لوگ، سب کے ہاں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جادو ٹوٹ گیا، اگر تھا بھی تو جو یہودی جس کا مطلب چرچا کر رہے تھے یہودی بھی پریشان ہو گئے۔ تو ناظرین یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کی جو رہائش ہے وہ مسجد قباء کے قریب مشرق کی طرف کہیں بنتی تھی۔ ناظرین حضرت زبیر بن عوام بہت تھوڑا کماتے تھے، بہت ہی تھوڑا، ان کے پاس تھا بھی کیا، چند چیزیں ہی، بہت تھوڑی، تو یہ بڑا سوچ کے خرچ کرتی تھی، سوچ کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ پیغام بھجوایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ایک مشورہ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ تمام خواتین کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جس طریقے سے تم گن گن کے خرچ کرتی ہو نا، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت بھی تمہیں گن کے کہیں سے دینا نہ شروع کر دے۔ تو یہ بات حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ایسی سنی کہ پھر آپ نے کھلا خرچ کرنا شروع کر دیا، بہت زیادہ، جو بھی ہوتا تھا غریبوں میں بانٹ دیتی تھی، مسکینوں میں بانٹ دیتی تھی، بھکاریوں میں تقسیم کر دیتی تھی، اس حد تک۔ اب اسلام کا یہ دیکھیے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا پر اثر، سگی والدہ جو کہ مطلب چھوڑی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، جو قتیلہ میں نے آپ کو بتایا ہے، انہوں نے ایک بار تحائف بھیجے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے لیے، تو آپ نے پیغام بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میری ماں جو کہ ابھی مشرکین میں سے ہے مجھے تحفہ دینا چاہتی ہے، میں تحفے لے لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو آپ نے تحفے لیے۔ اب دیکھیے ناظرین، اس کے بعد قرآن پاک میں بھی ایک نازل ہوگی آیت کہ وہ لوگ جنہوں نے ایذا نہیں پہنچایا ایمان والوں کو، ان کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اسی بات پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ ناظرین حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے کارنامے جتنے بھی بتائے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ بہادری کی مثال میں اگر آپ کو بتاؤں اور صبر و تحمل کی، تو اب ذرا دل تھام کے سنیے اگلے واقعات۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، ایک جبہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے حصے میں آ گیا۔ کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ جبہ اتنا وہ سنبھال کے رکھتی تھی، اور کوئی اگر مدینہ المنورہ میں جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے لوگ دم کرواتے تھے بیماریوں میں شفا حاصل کرنے کے لیے، اب وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تھے اور وہ دم کرتی تھی، ایک تو خود سے بھی دم کرتی تھی، اور اگر کوئی زیادہ بڑا مریض آ جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک پہ پانی ڈال کر، وہ پانی اس میں سے نچوڑ کر مریض کو دیتی تھی کہ یہ پی لو، اور وہ اسی وقت شفا یاب ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دم بھی کرتی تھی مریضوں کو۔ ناظرین اگر میں بہادری کی بات کروں تو یہ کہ اب ذرا دل مزید تھام لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ المنورہ سے جب بعد میں مکہ المکرمہ آ گئے اور وہاں کے گورنر بنے، وہاں کے امیر بنے، تو اس وقت حجاج بن یوسف اس نے کیا کیا کہ اس نے جو چڑھائی کی ہوئی تھی مکہ المکرمہ کے اوپر، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور بوڑھی ہو کے ان کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو فرماتی ہیں کہ تم کیسے لڑ رہے ہو؟ ایسے تم لڑے، تم ابھی تک شہید ہی نہیں ہوئے، تم یہ اتنی بڑی زرے پہنی ہوئی ہیں، تمہیں تو اپنی جان کی اتنی فکر ہے۔ اندازہ کیجئے حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ ذرہ اتاری، اور یہ سوچ کے کہ آج مجھے لڑتے رہنا ہے جب تک شہید نہ ہو جاؤں اسلام میں، کہ جان پیاری ہے یا شہادت پیاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے، اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے۔ ناظرین حجاج بن یوسف ایسا ظالم انسان تھا کہ اس نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو زبردستی بلوایا لوگوں کے ذریعے کہ جاؤ اس مطلب یہ کہ بوڑھی خاتون کو لے کے آؤ۔ اس وقت لوگوں کے مطابق آپ کی عمر 100 سال کے قریب تھی یا زیادہ تھی، مختلف روایات میں ہے۔ آپ آئیں اور حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ دیکھو تیرے بیٹے کو ہم نے سولی لٹکایا ہوا ہے، یہ دیکھو اس کی
مطلب جست خاکی لٹکایا ہوا تھا، باندھ کے جیسے پھانسی لگاتے ہیں شہید کرنے کے بعد۔ والدہ نے جب اپنے جوان بیٹے کو اس طریقے سے دیکھا لٹکے ہوئے تو نہ روئی، نہ بلبلائی، نہ چلائی۔ جو فرمایا کتابوں میں ایسے لکھا گیا ہے کہ انسان پڑھے اور پتہ چلے کہ اسلام کی بہادر خواتین کیسے ہوتی ہیں۔ فرمانے لگی تمام گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے ہیں، یہ گھوڑ سوار ابھی تک میدان جنگ میں ہے، ابھی تک یہ لڑ رہا ہے۔ کیا بات کہہ دی ناظرین، بہت بڑی بات، اتنی بڑی بات کہ حجاج بن یوسف یہ بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی خوبصورت بات، آج تک زندگی میں اتنی خوبصورت اور اتنی بہادر خاتون کا قصہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، جو اپنے بیٹے کی لٹکی ہوئی لاش کو دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی یہ میدان جنگ میں ہے، ابھی بھی اپنے گھوڑے پر رہی ہے، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو ناظرین روایات میں ہے کہ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور بہادر اتنی تھی کہ جب بدامنی پھیلی تھی اس کے ایریا میں تو آپ خنجر لے کے اپنے ساتھ سویا کرتی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ مجھے لڑنا پڑے تو میں لڑنا بھی جانتی ہوں ناظرین۔ تو یہ بڑا ہی پیارا قصہ، میں نے اس کو کچھ کوشش کی ہے کہ مختصر کروں، لیکن پھر بھی چلے اچھا لگا ہو تو ضرور آپ ان کے متعلق مزید پڑھیے گا۔ یہ ایسی خاتون ہیں کہ کاش کہ حکومت پاکستان ان کی جو حیات طیبہ ہے اس کو ایجوکیشن کا سلسلے میں لے آئے، اسکولوں کالجوں میں ایک نصاب کے حصے میں شامل کر دیں۔ جی ناظرین جزاکم اللہ خیر، اور یہ تب ممکن ہے کہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ کمنٹس میں لکھیں کہ گورنمنٹ پاکستان حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے کیریکٹر کو، آپ کی اس خوبصورت کردار کو بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو پڑھایا جائے۔